الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وخلقنا في أمة سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا من أحبة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال سبحانه وتعالى رافعا ذكر حبيبه وممجدا ومكرما حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا وسندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. گرم جس کے سبب گرمی احرار، وہ ہند میں پاسبان سرمائے امت، وہ ہند میں سرمائے امت کا پاسبان، وہ ہند میں سرمائے امت کا پاسبان. آگاہ کیا جس کو رب نے وقت پر، آگاہ کیا جس کو اللہ نے خبردار. عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، قبل اس کے کہ آپ اور ہم جس گرامایا عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، محیی سنت حضرت امام ربانی مجدد الفثانی حضرت سید احمد بن عبد الاحد سرہندی رحمہم اللہ
کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبد القادر سیفی مدد اللہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں، ساتھ میں آپ کے ہم نواؤں کو، جن میں خاص طور پر قابل ذکر مولانا ڈاکٹر حسن محمد نقشبندی اور مولانا عبد القادر مدد اللہ کے صاحبزادگان کا مبارکباد دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس لیے اور اس وجہ سے کہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور آپ کے کارنامے اور آپ کا وہ غیر معمولی کارنامہ جس کارنامے اور کوشش کی بنا آج میں اور آپ بحیثیت مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر سانس لے رہے ہیں، اس کو یاد کرنا اور کروانا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ میں حضرت مولانا سے خواہش کروں گا کہ آپ اس جلسے کو آپ علمی اور تحقیقی مجالس میں تبدیل فرمائیں، ساتھ میں آپ صرف اس جلسے کو مسجد چوک یا کوئی ایک یا دو مساجد تک محدود نہ فرمائیں، بلکہ شہر کی مختلف مساجد اور مقامات پر کم از کم حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کی مناسبت سے، جو ہمارے اہل دکن میں ایک سلسلہ آراس شریفہ کا جاری رہتا ہے، کم از کم اس مناسبت سے آپ شہر کے مختلف مقامات پر حضرت قبلہ کی مناسبت سے اور آپ کی یاد میں اور آپ کی سیرت مبارکہ کو عام کرنے اور خاص طور پر نوجوانوں کے دل و دماغ میں آپ کی خدمات اور آپ کی حیات مبارکہ کے کوائف کو مزید اجاگر کر کر ان کے ذہن و دماغ میں بسانے کے لیے ان جلسوں کو آپ تسلسل کے ساتھ اور کئی مقامات پر اس کو برپا کرتے رہیں۔ میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، آج ہماری محفل میں ہمارے شہر کے معزز علماء کرام اور مشائخین کرام پورے سنجیدگی کے ساتھ اور پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں جلوہ فرما ہیں اور اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور دل جمعی سے شریک ہیں۔ مجھے اچھی طور پر واقف نہیں ہے کہ مجھے اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ظہرانے کا وقت ہے اور نہ معلوم نماز کے بعد سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر بھی حضرات منتظمین نے حکم فرمایا کہ کم از کم ایک آدھا گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن نہ معلوم کب تک گفتگو جاری رہے گی، اور میری گزارش ہے منتظمین سے کہ جب بھی آپ چاہیں احقر کو اپنی گفتگو کے درمیان روکیں، کیونکہ میں مستمعین سامعین کرام جو حضرت کی عقیدت میں یہاں تشریف فرما ہیں اور حضرت سے کے متعلق کچھ سننا چاہتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ظہرانے میں خاص طور پر بزرگوں کو یہ وقت
بہت اہم ہوتا ہے، وہ آرام بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ظہرانہ کا وقت ہے۔ ہم اپنے بچپن میں یہ مختلف شوگر یا اس طرح کے واقعات سے ہم دو چار نہیں تھے، تو ہم اطمینان سے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب ہماری شہری زندگی مختلف ہو چلی ہے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اور اسی معیار پر ہمارے لیے محسن کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح سے کہ ہمارے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین جو شمال کے علاقے میں آرام فرما ہیں، اسی طرح سے بلکہ ان سے کئی اور زیادہ انداز میں ہمارے محسن ہیں۔ اور یہ بات اس وقت احقر کو سمجھ میں آئی، اور میں ایک بات اس سے قبل میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ بھی عرض کرنا اب مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور آپ کے کارنامے اور اس دین محمدی کی لیے جو آپ نے جاں فشانی فرمائی اور اس کو باقی اور ساری اور جاری و ساری رکھنے کے لیے جو آپ نے خدمات انجام دیے، اس کا اندازہ اسی وقت ممکن ہے جب مجھ کو اور آپ کو اس وقت کے حکمرانوں اور اس وقت کے معاشرے کے حالات سے بخوبی واقفیت ہو۔ جب مجھ کو اور آپ کو اس دور کے حضرت قبلہ کے دور کے سیاسی اور معاشرتی حالات سے واقفیت ہوگی تو آپ کو اور مجھ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت قبلہ نے ہمارے اس دین کی حفاظت اور اس دین کو اپنے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق بنانے کے لیے کتنی جد و جہد اور کوشش فرمائی۔ اگر مجھ کو اور آپ کو اس وقت کے سیاسی اور سماجی اور معاشرتی حالات سے واقفیت نہ ہو تو یہ بالکل میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں کہ حضرت قبلہ کی سرگرمیاں اور حضرت قبلہ کی جو کوششیں اس دین کے لیے رہیں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے یہ عرض کر سکتا ہوں، اور تاریخ کی روشنی میں اس وقت کے اسلام کی جو صورتحال چلی تھی اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میرے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر حضرت قبلہ ممدوح رحمت اللہ علیہ کی اگر سرگرمی نہ ہوتی اور اگر یہ آپ بیڑا نہ اٹھائے ہوتے تو یوں سمجھیے کہ آج ہندوستان کا وہی حال ہوتا جو آج اسپین کا حال ہے۔ اسپین جس کو ہم یورپی ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، مسلمانوں نے جہاں 800 سال حکومت کی، لیکن آج وہ ایک کرسچن مسیحی ملک بن چکا ہے، جہاں کی مسجد قرطبہ اور دیگر اسلامی مراکز اس بات کی آج گواہی دیتے ہیں اور محسوس کرواتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیسی عالیشان وہاں زندگیاں اور معاشرہ تھا۔ اگر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت برپا نہ کیا ہوتا اور اللہ رب العزت کی توجہ اس جانب مبذول نہ ہوتی تو یاد رکھیے کہ آج ہندوستان کا حشر بھی وہی ہوتا جو اسپین کا حشر ہوا۔ آج ہماری مسجدیں جس میں الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں جاری و ساری ہیں،
آج وہ نہ معلوم ان کی کیا حالات ہوتے ہیں۔ کیا وہ یہ مسجدیں بھی مسجد قرطبہ کی طرح مسجدوں کی حالت میں تبدیل ہو چکی ہوتی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر مجھ کو اور آپ کو کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو پھر وہ چیز کی قدر بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج میرا اور آپ کا معاملہ ہے، اسلام ہم کو ورثے میں ملا، ہم مسلمان خاندان میں آنکھ کھولے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آج اسلام کی نہ اہمیت میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسلام کی قدر و منزلت جیسے بزرگوں کی نگاہ میں اور ان کی زندگیوں میں ہوا کرتی تھی، آج میری اور ہمارے نونہالوں اور ہمارے نوجوان معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ اس کی واحد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو یہ اسلام کی اہمیت اور بزرگوں نے اسلام کو کس طرح سے حاصل کیا تھا، کس انداز میں اس کو اپنی زندگیوں میں لایا تھا، اس کا اندازہ بالکل مجھ کو اور آپ کو نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کی ہدایت اور امت مرحومہ کو کتاب و سنت سے جوڑے رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے تا قیامت یہ انتظام فرمایا، جیسا کہ احادیث شریفہ میں یہ وارد ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت، کہ اللہ رب العزت اس بات کا وعدہ فرمایا اور انتظام فرما چکا کہ اس امت کی ہدایت اور اس امت کو کتاب و سنت پر باقی رکھنے کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو برپا فرمائے گا جو اس کے لیے، اس امت کے لیے اس دین کی تجدید فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا محض فضل و کرم ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شب و روز بھی صرف اس نعمت کے لیے شکر گزار رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے۔ اگر معاشرہ جس انداز میں چل رہا ہے، جس معاشرہ جس ڈگر پر جاری و ساری ہے، اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں اگر ایسی ہستیاں نہ پیدا ہوں جو کتاب و سنت، قرآن مجید اور حدیث شریف کا علم کما حقہ حاصل کرے اور ان کو پہلے اپنی زندگیوں میں لائے اور اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق بنائے، پھر اس کے بعد وہ امت کو اس جانب متوجہ کرے۔ یہ فضل ہے، کرم ہے۔ اور میں خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ دکن تو، کیونکہ دنیا میں ہم مختلف مقامات دیکھے ہیں، دکن پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ محض میرے یہ دانست میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں دکن میں بزرگان دین اولیاء کرام نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں اور خدمات انجام دیں، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہماری اسلامی حکومت نہ رہنے کے باوجود آج حیدرآباد ایک مسلم معاشرے سے مزین، بلکہ مسلم معاشرہ کا ایک بہترین نمونہ آج ہمارا حیدرآباد معلوم ہوتا ہے، اور ایک بہترین نمونہ معاشرے کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جو کوئی
سیاح جو کوئی وزٹر حیدرآباد، خاص طور پر شہر حیدرآباد کے قدیم شہر کو جب دیکھتا ہے، یہاں کے آباد مسجدوں کو، اور پھر ہماری ماؤں بہنوں کی اسلامی طرز میں اپنی زندگیوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ شرم سے اپنا سر جھکا لیتا ہے، کیونکہ ان کے عربی اور اسلامی ممالک میں ہر قسم کی آزادی اور ہر قسم کے اسلامی معاشروں، اسلامی ماحول کے باوجود وہ اس طرح کی نظارے اور اس طرح کی سرگرمیاں، مسلم معاشرے اور مسلم سرگرمیاں وہ ان کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس پر تمام دکنیوں کو، خاص طور پر حیدرآباد کے باشندوں کو ہمیشہ شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، آپ کی تشریف لانے سے پہلے ایسے ہی بہت مختلف بزرگان دین نے آپ کے والد محترم کو خوشخبری سناتے رہے، جیسا کہ مختلف بزرگان دین کی اس دنیا میں آمد سے پہلے وہ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان میں ایک ایسا نور جو ہے نا پھیلا کہ وہ اپنے سارے آفاق کو اپنے لپیٹ میں لیا، پورے آفاق اس سے روشن ہو گئے۔ میں عرض کیا کہ یہ کیا، کون سا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اس نور کا پیش خیمہ کیا ہے تو آواز آئی، ندا دی گئی کہ یہ آپ کے 500 سال بعد ایک ایسا بندہ جو اس دنیا میں رونما ہوگا، جو تمام کفروں کو اور تمام جو ہے نا بدعتوں کو اور ہر قسم کے جو ہے نا جو ہندوانہ جو ماحول اور جو کفر مشرکین اور کفریات جو اس معاشرے میں ہوں گی، ان سب کا قلا خما فرمائے گا۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک خرقہ اپنے صاحبزادے کو عطا فرمایا، اور وہ خرقہ منتقل ہوتے ہوتے آپ کے زمانے میں حضرت سید سکندر رحمۃ اللہ علیہ جو آپ ہی کے خانوادے ہیں اور آپ ہی کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس سلسلے کو، آپ نے اس خرقے کو آپ کے حوالے فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے بطور عقیدت آپ سے ارشاد فرمایا کہ اس خرقے کو یہ میرے لیے اب کفن کے طور پر استعمال کرنا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ کے والد ماجد حضرت عبد الوہد جو نا اپنے وقت کے نہ صرف عالم تھے بلکہ جو ہے نا صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ نے بھی آپ کی ولادت شریفہ سے قبل آپ نے خواب میں ملاحظہ فرمایا کہ میرے سینے سے ایک ایسا نور نکلا جو پورے آفاق پر چھا گیا۔ میں اپنے پیر و مرشد حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہوا اور عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا صاحبزادہ اور ایسی نرینہ اولاد پیدا ہوگی جن سے جو ہے نا آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے نا اس کی حمایت ہوگی اور آپ کے دین کو مضبوط کریں گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت قبلہ کی آمد سے قبل کی یہ کیفیات ہیں۔ حضرت قبلہ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں آپ آنکھ کھولی، وہ سرہند کا علاقہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ابتدائی طور پر، میں آپ کے والد محترم کے وہ تمام واقعات نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وقت تنگ ہے، تو حضرت قبلہ جب جو ہے نا اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آپ کے والد محترم کے اصول کے مطابق اور ان کو دین کی تعلیم سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی تیزی سے جو ہے نا دینی علوم کے جو ہے نا منازل طے فرماتے رہے کہ بہت ہی کم مدت میں آپ نے متون کو یاد کر لیا اور اس کا حفظ کر لیا، اور بہت ہی کم مدت میں 17 سال کی عمر سے پہلے آپ جو ہے نا ایک بہترین جید عالم ہو گئے۔ ساتھ میں آپ طریقت کے، روحانیت کے منازل بھی طے فرماتے رہے، لیکن آخر میں آپ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے لیے خاص طور پر ہندوستان تشریف لائے،
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد کو آپ نے یہ خواب دیکھا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک خواب ملاحظہ فرمایا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک طوطا ہے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ نے خواہش کی, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کاش وہ طوطا میرے ہاتھ پر, میرے کاندھے پر آ بیٹھتا. تو جب وہ طوطا آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھا تو آپ اس کو اپنا لعاب دہن عطا فرما رہے ہیں اور وہ طوطا آپ کو شکر عطا فرما رہا ہے. تو حضرت قبلہ اپنے پیر و مرشد سے اپنا خواب جب ذکر فرمایا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تم کو حکم ہے کہ تم فوراً یہاں سے ہندوستان کو چلے جاؤ, اور تم جب ہندوستان پہنچو گے تو تم سے ایک ایسی شخصیت تم سے جو ہے نا فیض یاب ہوگی جو پوری چہار دانگ عالم میں چہار دانگ عالم کو فیض یاب کرے گی, اور ان کی وجہ سے ایک دنیا روشن ہوگی اور تم کو خود بھی ان سے فیض حاصل ہوگا. تو یہ کیفیت جو ہے نا حضرت شیخ باقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو آپ فوراً یہاں تشریف لائے, بلکہ آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی جو ہے نا آپ کو بہت بڑی عمر نہیں پائے. آپ جو ہے نا 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں پہلے ہی میں اس کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنے نوجوانوں کو محسوس ہو کہ یہ آپ کی ہستی کیسی تھی, کہ کس ہستی سے آپ کو روحانیت کے منازل طے ہوئے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور آپ کو یہ سن کر تعجب اور جو ہے نا عجیب معلوم ہوگا کہ آپ کی نماز جنازہ خود آپ نے ہی ادا فرمائی. جب آپ کے مریدوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا بات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. تو اس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا. تو ایسی ہستی حضرت خواجہ باقی باللہ, اتنے غیر معمولی منازل طے ہوئی ہستی, جب جو ہے نا ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ دلی تشریف لائے تو آپ کو اپنا مقصود نہیں ملا, تو پھر آپ ڈھونڈتے آپ سرہند تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں آپ کا چہرہ انور بھی بتلایا دیا گیا تھا کہ کس ہستی سے تمہاری ملاقات ہوگی اور کس کو تم اپنا فیض پہنچانا ہے اور انہیں تربیت دینا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود مرشد ہونے کے حضرت خواجہ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی عقیدت رکھتے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ارشاد فرماتے آپ بحیثیت مرشد ہونے کے آپ پر جو فیوزات, آپ پر جو کشوف اور جو نا کشف کی جو کیفیات رونما ہوتی, آپ جو ہے نا مرید ہونے کے ناطے آپ شیخ کے سامنے ذکر نہیں فرماتے. تو شیخ مطلع ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ سید احمد تم جو ہے نا تم کو جو کچھ بھی الہام ہوتا ہے, جو کچھ بھی کشوفات تمہارے لیے فتوحات جاری ہوتے ہیں, ان کو من و عن مجھ سے بیان کیا کرو. حضرت قبلہ کی یہ کیفیت ہے. بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہاں تک ارشاد فرمایا, جیسا کہ مولانا عبد القادر سیفی مدد اللہ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے مرید حضرت سیدنا سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں, اور جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے شرم حیا آتی ہے کہ آپ میرے پیر و مرشد ہیں, اور جب آپ کے مریدین اور متوسلین فرماتے ہیں کہ آپ وہ مرشد ہیں, آپ مرشد ہیں, وہ مرید ہیں, تو اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, تو حضرت قبلہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی شرمندگی کے احساس کے اپنے مریدوں اور متوسلین کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں, تمہیں کیا معلوم کہ حضرت سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جن مقامات اور منازل پر فائز ہیں, ان کی مثال ایسی ایک آفتاب جیسی ہے, اور اس آفتاب نے میں نہیں مجھ جیسے ہزاروں اور انگنت ستارے ان کے سائے میں چھپ سکتے ہیں. یہ حضرت سید باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے
آپ فیض حاصل فرمائے اور اتنے منازل طے فرمائے کہ جیسا کہ آپ کی سوانح حیات میں یہ لکھا گیا ہے. ایک سوانح حیات تو عربی میں آپ کے اپنے کنوینر مولانا ڈاکٹر حسن محمد صاحب نے ایک عربی میں اپنا دکتورا کا PhD کا مقالہ لکھا اور بہترین دیدہ زیب انداز میں کثیر صرفے سے آپ نے اس کو شائع فرمایا، جو بہت بڑی خدمت ہے. اور اسی طرح سے مجھے جو ہے نا کافی قدیم زمانے کے حضرت کے مکتوبات جو ہے نا جو حاصل ہوئے، میں حضرت سے ہمارے مولانا عبد القادر سیفی صاحب سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ حضرت کی کم از کم دکن میں ممکن ہو اطراف میں پاکستان وغیرہ دیگر مقامات پر حضرت قبلہ کی سوانح حیات بہت آسانی سے دستیاب ہے، اور وہ لوگوں کے پاس مسلسل حضرت قبلہ سے متعلق جلسے اور جو نا سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں. لیکن ہمارے دکن میں حضرت قبلہ کے تئیں اس طرح کی عقیدت اور اس طرح کی سرگرمی نظر نہیں آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ حضرت عبد القادر ایک زمانے سے برس سے جیسا کہ ابھی دیکھا آپ نے ذکر فرمایا کہ تقریباً پہلے قائم ہوا تھا، اب اس کے بعد آپ جب سے اپنے ہاتھوں لیا جب اس کو بھی جو نا تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں. اس سلسلے کو آپ جاری و ساری رکھیے اور اس سلسلے کو اور مزید عام کیجئے. آپ مسجدوں میں جگہ جگہ آپ ایک ہی مقرر کیوں نہ ہو، ان سے آپ بلوائیے. آپ اس سے معلوم اس سے ہوگا یہ کہ وہ مقرر صاحب تیار ہوں گے جس سے جو ہے نا عالم صاحب کو حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ، سیرت عظیمہ اور آپ کی استقامت اور آپ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ صاحب افضل الصلاۃ والتسلیم کو بچانے کے لیے اور اس کو دوبارہ اپنے سابقہ مقام پہ لانے کے لیے جو کوششیں فرمائیں، کوئی عام کوششیں نہیں ہیں. مختصراً میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین میں اکبر اور جہانگیر کے دربار میں ڈٹ کر پورے استقامت اور عزیمت کے ساتھ اگر کھڑے نہ ہوتے تو ہندوستان دوسرا اسپین بن جایا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو محسوس کروائیں اور بتلائیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس دین کو بچانے اور اس دین کو اپنے آقا کے طریقے پر باقی رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی اور کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلی. بزرگوں اور دوستو، حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے دربار میں جس استقامت اور جس پامردی اور جس عظیمت کے ساتھ جو اقدام فرمایا کوئی عام بات نہیں تھی. اس وقت اکبر نے 500 علماء کرام کو اپنے دربار میں جمع رکھا. کیسے علماء تھے معلوم ہے آپ کو؟ ایک تھے ملا مبارک. ملا مبارک کوئی عام انسان نہیں تھے جنہوں نے 500 کتابوں کو تحریر فرمایا تھا اور تحریر کیا تھا. 500 کتابوں کے مصنف ملا مبارک اور ان کے دو لڑکے ابو الفضل اور فیضی، یہ اکبر کے دستے راست تھے، اکبر کے براست مشیر تھے، جن کے مشوروں سے ہی اکبر کچھ کیا کرتا. یہ کون لوگ تھے آپ جانتے ہیں؟ ابو الفضل نے یہ دو بھائی ہیں ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے اتنی فتنہ انگیزیاں کی، اتنی شرارتیں کی اس آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تہس نہس کرنے اور اس کو ملیامیٹ کرنے اور مٹا دینے کے لیے اپنا سر توڑ کوششیں کی. اس حد تک کوشش کی کہ آپ نے ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. ابو الفضل نے قرآن مجید کی ایسی تفسیر کی کہ جس میں ایک نقطہ بھی نہیں تھا، ایسی تفسیر کی. تو آپ اس شخص کے علم کا کیا تبحر ہوگا، کس گہرائی کا علم ہوگا، آپ میں اچھی طور پر سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. ان دونوں نے اتنی کوششیں کی، اکبر کو اس حد تک ورغلایا، اس حد تک جو ہے نا اس کو بڑھاوا دیا
کہ آپ قرآن مجید کی آیت شریف ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو محسوس کرنا چاہیے قرآن مجید اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مجید سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اسی قرآن مجید سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہی حال، اگر اس کی مثال آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ملا مبارک ہے اور ان کے دو لڑکے ابو الفضل اور فیضی ہے، جنہوں نے اکبر کو وقت کا خدا بنا دیا اور جو ہے نا اکبر کو مجتہد مطلق بنا دیا۔ سلام کیا ہوا کرتا تھا آپ جانتے ہیں؟ کلمہ اللہ اکبر، اکبر کا نام ہے، اللہ اکبر ایک شخص کہتا، جیسا کہ ہم السلام علیکم کہتے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ہم کہتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ شرارت اور یہ شیطانیت مچی گئی کہ سلام کو کیسا بدلا جائے، تو کہا اللہ اکبر، تو دوسرے نے کہا جل جلالہ، کیونکہ اکبر کے نام میں جلال الدین بھی موجود تھا۔ ایک شرارت مچائی، اور مسجدوں کے سلسلے میں اتنی گھناؤنی حرکت اور سازش کی کہ مسجدوں میں اذان دینا، اذان کا بلند کرنا روک دیا گیا، اور یہ ضروری قرار دیا گیا کہ مسجد کے ہر ممبر پر ایک مورتی، ایک بت کو رکھا جائے۔ دیکھتے جائیے کیا کیا اکبر نے، اور کہا گائے کو ذبح کرنا حرام قرار دیا گیا، اور یہ جو فیضی اور ابو الفضل ہے اس نے لا کر اکبر کو ایک کتاب دی اور کہا کہ یہ کتاب ہے، فرشتے نے لا کر دیا ہے، یہ آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو گائے کے سلسلے میں کہا گیا کہ تو جو ہے نا گائے کو ذبح مت کر، اور اگر گائے کو ذبح کرے گا تو تجھ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عربی آیت کوٹ کر دی اور جو ہے نا اس کو عام کر دیا گیا، اور گائے کے ذبح کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جتنی حلال باتیں، میں وقت کی تنگی کی باعث آپ سے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جتنے حلال چیزیں اسلام نے متعین فرمائی ان تمام کو حرام قرار دے دیا، اور جتنی چیزوں کو اور جتنی چیزیں اسلام نے حرام قرار دی اکبر نے ان سب کو حلال قرار دیا۔ خنزیر کو حلال قرار دیا، کتے کو حلال قرار دیا گیا، بلکہ کتے کو اور خنزیر کو اتنا درجہ دیا گیا کہ اکبر خود اپنے کورٹ میں، اپنے دربار میں ان کو رکھتا اور کہتا کہ ان کو دیکھنے سے جو ہے نا یہ جو ہے نا بزرگی کی بات ہے۔ آپ کتنی باتیں ہیں، اور سب سے بڑی جو گھناؤنی اور سماجی معاشرتی انداز میں جو گھناؤنا پن ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ اکبر جو نا ایک سیکولر دور تھا اور بہت جو ہے نا رواداری والا بادشاہ تھا۔ رواداری نہیں، بلکہ اسلام کو ملیا میٹ اور اسلام کو اس ہندوستان کی سرزمین سے مٹانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ سب کے سب یہ اکبر اور اس کے مشیر ملا مبارک اور ان کے لڑکے ابو الفضل اور فیضی کی وجہ سے۔ اس وقت ایسی بات نہیں کہ علماء کرام نہیں تھے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اکبر کے دربار میں اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوا کرتے تھے، لیکن ایسے علماء نہیں تھے جو جس عالم کی اس معاشرے کو ضرورت تھی، جو اس اکبر کے سامنے استقامت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ کھڑے ہو کر، جس طرح سے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ جب آپ اسلام قبول فرمائے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم ہی تو حق پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر چلیے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف میں جو ہے نا نماز ادا کرنے کی جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہی کیفیت والی شخصیت کی اس وقت ضرورت تھی۔
آپ کو سن کر تعجب ہوگا. ہم لوگ جو ہے نا اکبر کا نام بڑے اطمینان سے اور سمجھتے ہیں کہ بڑی سمجھتے ہیں خوش عقیدگی سے لیتے ہیں، اور ایک اچھے انسان کے طور پر، ایک اچھے مسلمان کے طور پر ہم لیتے ہیں. یقیناً تھا جب تک یہ ملا مبارک، فیضی اور ابو الفضل جیسے لوگ اس کے دربار میں نہیں تھے، وہ ایک انتہائی سچا راسخ العقیدہ مسلمان تھا، جس کی مثالیں ہم کو حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہوں پر اس کی حاضری، اور کیا کیا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ مسجدوں میں اذان دیا کرتا تھا، بلکہ مسجدوں کی صفائی کا کام انجام دیا کرتا تھا. یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اکبر کا جو نا حکومت کا رقبہ کتنا تھا؟ سب سے زیادہ رقبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں 22.5 لاکھ کلومیٹر ہوا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو آپ کے جو حکم چلتا تھا، چاہے کہ وہ عرب سے نکل کر ایران آ گیا تھا، اس میں عراق آ گیا تھا، شام آ گیا تھا، روم آ گیا تھا، سب کچھ آ گیا. اور اکبر کے زمانے میں جو ہے نا رقبہ پھیل گیا تھا وہ 32.5 لاکھ کلومیٹر کا رقبہ پھیل گیا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ، اور اس وقت اس کی طاقت کا یہ اندازہ تھا کہ اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا. وہ تمام رجواڑوں کو، تمام راجاؤں کو زیر کر کے پورے ہندوستان نہیں، بلکہ اب جو ہندوستان ہے بلکہ جو نا بنگلہ دیش، پاکستان، برما، سری لنکا، ان تمام، اور افغانستان، ان تمام علاقوں کو اپنے زیر نگین کر لیا. تو ایسے انسان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا ایسے انسان کے سامنے، ایسے بادشاہ کے سامنے، جس کی فوجی کمک یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس سے کوئی ٹکر لینے کی سوچ نہیں سکتا، تو ایسا بادشاہ کو اس انداز میں بدل دیا گیا. ایسے راسخ العقیدہ مسلمان کو یہ ابو الفضل فیضی اور ملا مبارک نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی جو ہے نا سازشوں اور اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی کہ جو ہے نا وہ کسی طور پر بھی جو ہے نا وہ راسخ العقیدہ مسلمان باقی نہ رہے، اور اس کے لیے ہندوؤں کو، یہودیوں کو، کرسچنوں کو، راجپوتوں کو، تمام لوگوں کو، بدھسٹوں کو، سب کو جمع کر ایک جو ہے نا ایک الگ سے جو ہے نا اپنا ایک پارلیمنٹ بنا لیا. اور اس میں یہ طے پایا کہ اب جو ہے نا کوئی دین غلط نہیں ہے، سب دین سچے ہیں، اور دینوں میں کوئی جو ہے نا ایک دوسرے میں امتیاز نہیں ہے. اب ہندو مسلمان کے ساتھ اپنے گھر بسائی کر سکتا ہے، اور مسلمان ہندو کے ساتھ کر سکتا ہے، یہودی، مسلمان، ہندو سب کے ساتھ اس طرح سے کر سکتا ہے، جس کا نام دین الہی، اور بعض کتابوں میں اس کو دین اکبری کا نام دیا گیا. یوں سمجھیے مختصراً کہ اسلام کو ختم کرنے کی پوری سازشیں نہ رچی نہیں گئی تھی، بلکہ کامیاب ہو چلی تھی. کوئی بھی ان کے سامنے، ابو الفضل فیضی، ان کا علم کا دبدبہ یہ تھا، اتنا تھا کہ ان کے سامنے کوئی جو نہ کھڑا نہیں رہ سکتا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر آپ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم، یہ جو ہے نا یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. لیکن اکبر کے زمانے اور اس کے بعد جہانگیر کے زمانے کے جو دو علماء کرام ہمارے سامنے آتے ہیں، ویسے کئی بڑے بڑے علماء کرام تھے، لیکن حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور ان کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی اپنی جگہ کام جو کرتے تھے خاموشی سے انجام دیا کرتے تھے، لیکن استقامت اور عزیمت کے ساتھ فاروقی مزاج کا حامل اگر کسی کو ہونا تھا تو وہ جو نا حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. بڑی تفصیلات ہیں، اور میں گزارش کروں گا بانیان جلسہ سے اس کو آپ مزید عام کرتے رہیے، اور یہ بنیادی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آج کے ہندوستان کے جو حالات ہیں، اگر آپ ان حالات کو اکبر کے زمانے کے حالات سے تقابلی جائزے کے انداز میں پیش کریں تو اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے.
بلکہ آج جو حالات ہیں ممکن ہو آئندہ کیا حالات ہوں گے نہیں معلوم، لیکن جو حالات اس وقت تھے ابھی ہندوستان میں اس طرح کے اس انداز کے اور اتنے گرے ہوئے اور اتنے بھیانک حالات ابھی نہیں ہو چلے۔ اذانیں بند کر دی گئیں، نمازیں ختم ہو گئیں، نکاح ختم ہو گیا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، تو اب بچا کیا اس اسلام کو؟ سلام ختم ہو گیا، ہر طرح کی جو ہے نا اسلامی جو شعار، اسلامی جو سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں، سب کے سب کو ایک لخت ختم کر دیا گیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایک بزرگ جب جو ہے نا کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور اتنا سختی سے معاملہ کیا گیا کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے سپرد فرما دیا اور ان کی جان جو ہے نا روح بحق ہو گئی۔ لیکن حضرت سیدنا سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قبولیت عطا فرمائی تھی اور آپ نے جس ڈگر پر اپنی زندگی کو استوار فرمایا تھا، یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے، یہ میں آپ کے سامنے قصہ اور کہانی کے طور پر عرض نہیں کر رہا ہوں۔ یہ دین اگر قائم ہے اور قائم رہے گا تو صرف ہم جس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اس معیار اور اس انداز سے اپنی زندگیوں کو جاری رکھنے سے قائم نہیں رہے گا۔ اگر اس دین کو، مجھ کو اور آپ کو قائم رکھنا ہے تو آپ کو اور مجھ کو قربانیوں کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا، جس طرح سے کہ حضرت سیدنا سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جان کی بازی لگا دی۔ اتنے بڑے غیر معمولی عالم، معاشرے میں اثر رکھنے والی ہستی، اکبر نے کئی کوششیں کی، اکبر نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو الفضل اور فیضی حضرت قبلہ کی شخصیت سے واقف تھے اور آپ کے تبحر علمی سے بھی واقف تھے، بلکہ ایک مرتبہ ابو الفضل فیضی قرآن مجید جس کا میں نے آپ سے عرض کیا جو تفسیر کر رہا تھا، تو وہ تفسیر کو کہیں پر وہ مسئلہ الجھ گیا، وہ نہیں سلجھ پا رہا تھا، اس کی تفسیر آگے نہیں بڑھ رہی تھی، تو حضرت قبلہ سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، حضرت قبلہ سے خواہش کی تو حضرت قبلہ نے لمحوں میں اس کے مسئلے کو حل کر دیا، اور اس کو جو بے نقطے والی جو تفسیر وہ لکھ رہا تھا، حضرت قبلہ نے اس موضوع کو لمحوں میں حل فرما دیا اور ایک صفحہ بغیر کسی تردد کے اس کو املا کروا دیا، جس کو دیکھ کر ابو الفضل اور فیضی نے متاثر ہوئے اور آپ کی علمیت کو مانے بغیر خاموش نہیں رہ سکے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دونوں جو ہے نا آپ کی شخصیت سے واقف تھے کہ اگر آپ کی شخصیت سے اگر کوئی ذرہ بھی برا معاملہ ہوگا تو پھر جو ہے نا قوم جو ہے نا ہم کو نہیں چھوڑے گی اور قوم جو ہے نا بادشاہ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ تو اب اکبر نے آپ کو بجائے تحقیق کرنے کے آپ کو جو ہے نا جیل خانے میں بند کر دیا، اور جیل خانے میں بند کرنے کا حاصل کیا ہوا؟ حضرت قبلہ کی جو ہے نا زندگی کی جو ہے نا جو خاص طور پر جو بات ہے آپ نے گفتگو میں بھی سماعت فرمایا، حضرت قبلہ کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی کیفیت جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، وہ حضرت قبلہ کی سنتوں کی پابندی، نہ صرف سنتوں کی پابندی بلکہ مستحبات کی اس حد تک پابندی فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کی سوانح میں تحریر فرمایا گیا کہ آپ جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی وجہ سے یا کسی کیفیت میں آپ کا پائے مبارک بے خیالی میں کہیے یا کسی اور وجہ سے وہ جو نا سیدھا پیر داخل ہو گیا بیت الخلاء میں،
ایک اسلام کا طریقہ ہے کہ بیت الخلاء میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلے بایاں پیر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدھا پیر رکھتے ہیں، لیکن حضرت قبلہ کا پائے مبارک جو ہے نا سیدھا داخل ہو گیا، تو آپ نے اس ایک عمل پر غور کرنے کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں اور دوستوں۔ آج ہم اپنے بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کی زندگیاں تو بڑی دلچسپی سے اور غور سے سنتے ہیں، اور سننا چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ اگر میں آپ سنیں گے نہیں اور پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسا ممکن ہوگا؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ اور نیت کر لیں اور کرتے چلیں کہ جب کبھی ہم بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں یا ان کے بارے میں سنیں تو یہ بھی ہم اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنے اللہ سے، اپنے ضمیر سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہمیں پوری کوشش کروں گا کہ ان بزرگ کے ان جو نہ طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بزرگ کے آپ طریقے پر عمل فرمائیں گے، گویا کہ آپ بالراست بلا واسطہ طور پر آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہو۔ ایک بات ذہن میں آئی، عرض کر دوں میں آپ کے سامنے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ میں میرے اپنے پرانے شہر کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے یہ گزارش اور خواہش کروں گا، اور اس وجہ سے خواہش کروں گا کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کی نظریں ہمارے اپنے شہر پر ہیں۔ آپ کچھ بھی کہیے، اس کو کتنے منفی پہلوؤں میں لیجئے، ہماری آواز پہنچانے کے لیے کچھ بھی ہماری ایک اپنی جماعت موجود ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پورے ہندوستان میں ہمارا شہر کا نام ہے۔ آج پورے ہندوستان کا مسلمان حیدرآباد کے مسلمانوں پر نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں کہ حیدرآباد کے مسلمان کیسے رہ رہے ہیں، حیدرآباد کے مسلمانوں کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، حیدرآباد کے مسلمانوں کے شب و روز، ان کے بازاروں کے اوقات، ان کے گھروں کے اوقات، ان کے مسجدوں کی سرگرمیاں کس انداز سے، کس طرح سے انجام پاتی ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اور میں تنہا نہیں ہیں، آپ اور میں مل کر ہی یہ شہر بنا ہے، یہ شہر کا معاشرہ بنا ہے، اور یہ شہر کے معاشرے کی جو ہے نا ساکھ بنی ہے، عزت بنی ہے۔ اگر مجھ کو اور آپ کو باقی رکھنا ہے اور باقی رکھنی ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ مجھ کو اور آپ کو صرف اور صرف آقا کے دامن سے آپ کو جو نہ لگنا ہوگا، آقا کے دامن سے چمٹنا ہوگا، آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ چاہے فلک بوس عمارتوں میں رہیے، آپ کو یہ فلک بوس عمارتیں نہ کوئی آپ کو عزت دلا سکتی ہیں، نہ آپ کی جو ہے نا حفاظت کر سکتی ہیں۔ حفاظت کر سکتی ہیں اور کریں گی تو وہ صرف آقا کا کلمہ آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ آج آپ کو آزمایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ میں اور آپ آقا کے کلمہ گو ہیں، آقا کا کلمہ پڑھنے والے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ میرے نوجوان بھائی کہ وہ جو نا مختلف بازاروں میں دیکھ کر ہم بھی ان کی طرح ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آقا کی خوشخبری سماعت فرمائیے۔ آقا مجھ سے اور آپ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جس کسی مسلمان بندے نے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشی کے لیے کوئی کام کو چھوڑ دے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ بہترین نتائج، بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ جب کسی کام کو چھوڑنے پر یہ مجھ کو عطا ہو رہا ہے تو اسلام کے شعائر، اسلام کے طریقوں کو اختیار کرنے پر کیا نہیں عطا ہوگا؟ اور یہی حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ماحصل ہے۔ ساری زندگی کا حیات مبارکہ کا نچوڑ اگر ہے تو وہ یہی ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا علم عمل اخلاص، علم عمل اخلاص، یہ اسلام کی زندگی کے ایسے 3 عناصر ہیں جن کے بغیر نہ اسلام کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اسلامی معاشرے کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں کی کامیابی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ لیجئے، آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس کروڑوں روپے بینک میں رہے، میری عالیشان عمارت ہے، عالیشان سواری ہے، میں پرسکون انداز میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دیکھو آج ہمارے بھائیوں کو، جو پاکستان کے ہمارے بھائی ابھی 1 ہفتے کے اندر جن کی زندگیاں انتہائی پرسکون اور انتہائی ترفع اور غیر معمولی خوشحالی میں گزر رہی تھی، دیکھیے ان کے فلک بوس عمارتیں ایسے بہ گئی جیسے کوئی کاغذ کے محل ہے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کب مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے؟ حیدرآباد شہر پر میرے بزرگوں نے صدیوں سے اتنی محنتیں فرمائی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت یوسفین اور حضرت رکن الدین، جتنے حضرات ہیں دنوں رات آقا کے دین کو بچانے کے لیے اس شہر کو آباد کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا شہر خوشحال ہے بلکہ آج ہمارے نوجوان الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے میرے مسلمان وہاں ایسا ہو رہا ہے یہاں ایسا ہو رہا ہے، نہیں، مجھ کو ایسا کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے ایسا کیا تھا، میرے آقا بازار تشریف لے جاتے تو ایسا رہتے، میرے آقا گھر میں رہتے تو ایسا رہتے۔ مجھ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب میں اور آپ ایسا ہی کیا کریں گے تو یاد رکھیے حضرت سیدنا مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ تنہا ہستی اکبر کو سرنگوں کیا، اکبر کو مجبور کیا کہ وہ اپنے سارے ارادوں کو بدل دے۔ ہندوستان سے جو اسلام کو بہا دینے، ملیامیٹ کرنے اور تاراج کرنے کا جو اس نے سازش کی تھی اور جو ترکیبیں کی تھی، ساری ترکیبیں تہس نہس ہو کر ہو گئی۔ جبکہ اس کا لڑکا جہانگیر جب جو نہ سریر آرائے تخت ہوا تو ہوا یہ کہ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا، لیکن حضرت قبلہ مجدد الفیضانی نے یہ طریقہ اپنایا، قرآن مجید کا طریقہ جو آپ نے اختیار فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ایک آیت شریفہ کے ایک لفظ کو آپ نے عملی طور پر استعمال فرمایا، جس کا کچھ ہی عرصے میں یہ نتیجہ نکلا کہ جہانگیر آپ کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو گیا، آپ کے سامنے تائب ہونے پر مجبور ہو گیا، جس کے بعد آپ نے اس سے وہ سب کام کروائے جو کام اکبر نے اسلام کے خلاف کروائے تھے۔ حضرت نے جہانگیر سے وہ تمام سرگرمیاں ختم کر یہ فرمائی کہ جو تمہارے والد نے جو کام کیے تھے ان کاموں کے خلاف تم کرو۔ سب سے پہلے آپ نے ہر برسر عام ہر چوراہے پر بقر کو ذبح کرنے کے لیے کہا، مسجدوں میں اذانوں کا لیے آغاز فرمایا، جتنے بھی جو ہے نا کفریہ حرکت ہوا کرتی تھی سب کو آپ نے ختم فرما دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے آج ہم اپنے مسلم پرسن اللہ کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اکبر نے جو سازش رچائی تھی، شادی کا اسلامی طریقے، شادی کا طریقہ ہی ختم کر دیا تھا، کل عدم قرار دیا تھا۔ کہاں مسلمان بچا، کہاں مسلمان بچا؟ حضرت قبلہ نے دوبارہ تمام چیزوں کو واپس لایا۔ یہ حضرت کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آج کے ہمارے مسلم معاشرے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے، اور حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو کم از کم ہر عالم کو واقف ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ضروری ہے۔
اگر حضرت قبلہ کی سیرت سے واقف نہ ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہندوستان کی جو تاریخ رہی 1500 سے لے کر آج تک تقریباً 500 سال کے عرصے میں، پھر ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کمر بستہ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہمارا ایسا مزاج بن سکتا اور نہ اس کے لیے فکر تیار ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ان سرگرمیوں کا، ان کارناموں کا یہ اثر ہے، اس کے بعد جو اسلامی ہندوستان وجود میں آیا، چاہے وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہو، چاہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہو، حضرت شاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہو، جتنے حضرات آئے وہ سب کے سب اس کوشش کے نتیجے کا پھل ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے مسلمان بھائیوں، حیدرآباد کے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، میری گزارش ہے، آپ اپنے مزاج کو سمجھیے، آپ اپنے آپ کو سمجھیے، آپ عام مسلمان نہیں ہیں، آپ کی طرف سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں آپ کو یہ جان کر یہ عجیب لگے گا، میں آپ کو واقف کروانا چاہتا ہوں، عربی زبان کا اس وقت کا سب سے بڑا معتبر چینل جس کو الجزیرہ کہا جاتا ہے، جس کا جو نام چینل عربی میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے، بلکہ جیسا کہ کسی زمانے میں بی بی سی کا جو ہے نا جو معیار تھا، آج جزیرہ نے وہ معیار لے لیا، چاہے وہ عربی ہو انگریزی ہو۔ ہمارے شہر میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو بےہودگیاں کچھ عرصے قبل ہوئی، ان کو کہیں اور جگہ نہیں دیکھا گیا، الجزیرہ چینل نے اس کو جگہ دی اور بار بار اس کو جو نا ریپیٹ کرتا رہا۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ محسوس کروانے کی ضرورت ہے۔ میرے حیدرآبادی مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگیوں میں آقا کی زندگی کا نمونہ لائیے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں اسی شہر میں میں بچپن میں رہا، اس وقت 70-80 کے دہے میں میں نوجوانوں کو محسوس کروانا چاہتا ہوں، میرے سامنے بزرگان موجود ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کو واقف کروا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر صرف اور صرف ایک سفالی یعنی بالکل مٹی کے دیوار اور جو ہے نا کویلو، یعنی وہ بھی دیسی کویلو کے چھت ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کو نوجوانوں سن کر تعجب ہوگا کہ کسی کے پاس اگر سائیکل ہوا کرتی تو وہ آدمی مالدار سمجھا جاتا، خوشحال سمجھا جاتا۔ آج میرے اور آپ کے پاس الحمدللہ پورے شہر حیدرآباد میں گلی گلی، کوچے کوچے ملٹی اسٹوری بلڈنگز ہیں، ہر ایک کے پاس الحمدللہ آرام دہ سواری اور آرام دہ گھر ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا، جس آقا کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو یہ سب کچھ عطا ہوا ہے، ان کے تئیں میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ محسوس نہیں ہوتا آپ لوگوں کو؟ آج خلیج کی جو دولتیں ہیں، ابھی 2 روز قبل آیا کہ ابھی ایک جو نا سونے کی کان ابھی نکلی ہے کہ اس کا جو نا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا جو نا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ ہمارے اور ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت عطا فرمایا اور فرما رہا ہے؟ محسوس کیجئے، آج میں اور آپ دنیا کے لیے چاروں پہر کوششیں اور محنتیں اور سوچ و بچار اور فکر کرتے رہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مت کیجئے، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں دعا میں فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت سے پہلے دنیا کو بہتری کے لیے دعا مانگنے کا اللہ رب العزت خود ہمیں ہدایت دے رہا ہے، حکم فرما رہا ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا، آپ ضرور دنیا کیجئے۔ میں آج دیکھ رہا ہوں حیدرآباد، میرے اپنے شہر کے علاقوں میں، میں شکر ادا کرتا ہوں اور بجا لاتا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے بھائی بہترین عالیشان عمارتوں میں، بہترین عالیشان سواریوں میں، بہترین عالیشان اپنے اپنے انداز میں، بہترین کاروبار میں مصروف ہیں۔ لیکن کس کا نتیجہ ہے یہ؟ کس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے؟ آج ساری دنیا
خلیج پر جھکی ہوئی ہے. خلیج پر جھکنے کی کیا وجہ ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت تو یہاں کے یعنی جزیرے کے خلیج کے باشندوں کو ہر قسم کے میوے عطا فرما, ہر قسم کی پرسکون زندگی عطا فرما. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ وہ حکمت کیا تھی, کب ان کو دینا چاہیے تھا. آقا تشریف فرما ہے, ان سے بڑھ کر بڑی ہستی کون ہو سکتی. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قبول فرما لیا تھا, لیکن روبہ عمل کب عمل میں لایا؟ ابھی 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا. آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, انما الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ. انما الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ. اے مسلمانوں جان لو, یہ دنیا صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ سب کچھ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہی ہے اور آپ ہی کے کارناموں کا حصہ ہے. لیکن میری اپنے شہر کی ایک خاص ایک علامت ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آج سے 60-70 سال پہلے آج ہم جو ہے نا حضرت شاہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ محدث دکن سے ہم رجوع ہوا کرتے تھے. آج ایسی ہستیاں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ علم تو اتنا زیادہ ہے. میں آپ کو میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں, نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں جو میں جن کو پڑھاتا اور پڑھتا ہوں کہ آپ کے ٹپ آف دا فنگر, آپ کی انگلی کے اشارے پر آپ ساری دنیا کے لائبریریاں آپ کی جو ہے نا سامنے موجود ہیں. چاہے آپ عربی میں ہوں, چاہے آپ انگریزی زبان میں جاننا چاہتے ہوں, چاہے آپ اردو زبان میں کس زبان میں آپ جاننا چاہتے ہیں, ہر قسم کے معلومات آپ کے اور میرے لیے لمحوں میں مہیا ہو جا رہے ہیں. لیکن جو چیز نہیں ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت گزر رہی تھی, قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس لیا تھا. صحابہ کرام کی جماعت سے وہ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ تو حضرت جو ہے نا اس وقت تشریف لے گئے. ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ پانی منگوایا, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کیا اور پلایا, اور لمحوں میں جو ہے نا سانپ کا زہر زائل ہو گیا, ختم ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میں آج 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں اور کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ مجھے یہاں مکھی کاٹ لیا اور مچھر یہ کر لیا, کاٹ لیا اور میرے سر میں درد ہے, 1000 مرتبہ پڑھ کر میں دوں تو وہ سر کا درد ختم نہیں ہو رہا ہے, آخر اس کی کیا بات ہے؟ کہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی آئی؟ پھر کیوں؟ کیا معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لمحوں میں؟ کس بزرگ کے آپ کو ملفوظات چاہیے, آپ کو لمحوں میں مل جائیں گے. یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں, میں شکر گزار ہوں مولانا کہ حضرت نے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے, آپ کے اسم گرامی سے آپ کی سیرت بیان کرنے کے لیے, آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ برپا فرمایا. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی زندگی اور مزید دوبالگی ہو اور مزید جلسے آپ کرتے رہیں. لیکن یاد رکھیے, سمجھ کر جائیے, میں اور آپ یہ جو سننے اور سنانے کا جو مزاج بنائے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اگر عمل میری اور آپ کی زندگی میں نہ آئے اور اس کے بعد اخلاص والی کیفیت پیدا نہ ہو, اس طرح کی مجلسیں صبح و شام آپ میں منعقد کرتے رہیں, سنتے اور سناتے رہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مت کیجئے, لیکن جو چیز اس بات کی متمنی ہے, جو چیز اس بات کی طلبگار ہے, یہ سننے اور سنانے کے بعد سنی اور سنائی ہوئی باتوں کو میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. اگر یہ بات نہیں ہے, نہیں ہوگی, سمجھ لیجئے صبح و شام میں اور آپ کر لیں, کوئی اس کا نتائج سامنے نہیں آئیں گے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ثواب نہیں ملا قرآن مجید کی تلاوت کا, لیکن دنیا میں جو بات رائج ہے, دنیا میں جو طریقہ کار مروج ہے وہ یہ ہے
کہ اسلام کا عملی نمونہ مسلمانوں کو زندگیوں میں اور اس کے نام لینے والوں کی زندگیوں میں آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ میں اور آپ چھوٹی چھوٹی بات پر یقین اور اطمینان رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات آئی ذہن میں مولانا سے معذرت کے ساتھ، تاکہ وقت بہت طویل ہو چکا ہے، لیکن ممکن ہو ہمارے ایک مزاج بن گیا ہے ہمارا، مجھے معاف فرمائیے کہ ہم خوش کرنے والی ہم گفتگو سنا دیتے ہیں، یا ہم جو ہے نا بہت آپ کو جو ہے نا منازل طے کروا دیتے ہیں لمحوں میں، لیکن حقیقت سے ہم واقف نہیں کرواتے۔ مجھے معاف فرمائیے، میں اپنی زندگی میں شب و روز اس بات کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرما دیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا وہ اللہ اس کا ہے۔ کیوں یہ چیز نہیں آ رہی ہے؟ آج میرا بھائی مسلمان شہر میں اتنی آسودہ اور اتنی اطمینان بخش اور پرسکون اور لیگزریس لائف زندگی گزار رہا ہے، کیوں وہ جو ہے نا قرآن مجید کو اپنا نمونہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے میرے شہر میں اپنے جو ہے نا سینٹرل یونیورسٹی میں ملازم ہوں، کوئی آفیسر بلکہ سب سے بڑا آفیسر کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھتے ہو۔ کسی ساتھی نے چاہے وہ کتنا ہی کچھ ہو ہندو بھائی، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا ماحول کیوں رکھے ہو۔ کہیں اگر ہو رہا ہے مجبوری ہے، لیکن میرے شہر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو کیوں ایسی بات؟ اکبر نے سب سے پہلی اپنی جو دشمنی نکالی اسلام کے خلاف نے، آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ محمد کی جو ہے نا نعوذ باللہ یہ سنت ہے، مجھے اب اس کو نہیں مانتا، میں اس کی جو ہے نا صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس نے جو ہے نا اپنی داڑھی منڈوائی، ان کے بعد اس کے بازو صدر الصدور جو سب سے بڑے مفتی تھے، اور ان سے اس نے کہا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آپ کے چہرے پر یہ داڑھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ اس کو صاف کیجئے، اور نہیں کیے تو مجبوراً آپ سے صاف کروایا گیا۔ آج میرا شہر کا ماحول تو ایسا نہیں ہے۔ اگر میں اسلامی لباس اور جو ہے نا ایک نمازی کا لباس پہنتا ہوں تو مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کہیں نہ ہو، لیکن میرے شہر میں پل کے اس طرف آپ اتنی آزادی کی، اتنی روحانی زندگی گزار سکتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت کو غنیمت جانیے، سمجھ لیجئے، اگر میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف آقا کے نمونے کو اختیار کر آقا کے اسوے کو، آپ کے طریقے حیات مبارکہ کو اختیار کر ہی میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی بہانہ نہ بنائیں، کوئی بہانہ بنانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس وقت میں اور آپ اس طرح کے ہو جائیں گے، یہ ساری دنیا آپ کے لیے ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ دنیا کا مشاہدہ فرما لیجیے۔ بزرگوں اور دوست، وقت بہت ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ حضرت قبلہ نے جو اپنی زندگی کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مقصد بنایا، اے اللہ تو آج کے اس اجلاس کی ہم کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ حضرت کے فیضان سے، حضرت کے جو ہے نا مزاج کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے، اور وہ توفیق مل جائے کہ ہم بھی تیرے یہ برگزیدہ بندے، آپ کے یہ تیرے جو ہے نا چاہنے والے اور چہیتے بندے جس طرح سے اپنی زندگیاں گزارے اور تیرے دین کو محفوظ رکھا، تیرے دین کی حفاظت کے لیے ساری زندگی کو لگا دیا، ہم کو بھی اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح کا خوگر بنا دے کہ میں بھی اور یہ تمام جو ہمارے ساتھ احباب تشریف فرمائے، خاص طور پر ہمارے جو بزرگ اور جو ہے نا اس مجلس کے جو بانی ہیں، ان کی زندگیوں میں نہ صرف برکت عطا فرما بلکہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔